اس سورہ میں 5 رکوع ہیں، 53 آیتیں ہیں۔ شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ شورا کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کی تصدیق کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی فرمائی۔ یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے بارے میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا کہ حضور کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقع ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس قیامت کے دن کے ہولناک عذابات کا ذکر کیا تاکہ کفار کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، اور جنتی نعمتوں کے اوصاف بیان کیے گئے تاکہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو عظیم ثواب کی بشارت ملے۔ یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ حکمت و مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیا تو وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پائے گا۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عظیم شاہکار ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیں، اپنے رب کے احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کریں، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دیں، اور مصیبت آنے پر صبر کریں وغیرہ۔ جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دیکھ کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا وغیرہ چیزیں بیان کی گئیں تاکہ سب لوگ اچانک آ جانے والی قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کر دے، اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ سورہ شورا کی اپنے سے ماقبل سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کفار کے عقائد کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نیز دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر زمینی اور آسمانی دلائل کیے گئے، دلائل بیان فرمائے گئے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والے دین حق یعنی اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی ترغیب کی گئی، اور کفار کو جہنم کے ہولناک عذابات تک پہنچانے والے عمل یعنی دین حق سے انحراف کرنے پر ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف
اس کا تعارف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع ہیں، 99 آیتیں، 89 آیتیں ہیں۔ زخرف کا مطلب ہے سونا، کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ ہے وزخرفاً، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا و سزا ملنے پر کلام کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ انبیاء کرام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس پر ان کا شدید رد کیا گیا اور بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کی بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں اسے بتایا جائے تو سارا دن اس کا منہ سوجا رہتا ہے اور اس کا منہ کالا رہتا ہے، غم و غصے سے بھرا رہتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ جو قرآن کی ہدایتوں سے منہ پھیرے اور اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے نیک کاموں سے روکتا ہے، حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس آخرت میں بھی وہ شیطان اس کا ساتھی ہوگا، اور اس وقت وہ شخص شیطان کے ساتھ پر حیرت حسرت کرے گا، افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو۔ کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دل کے اندھے ہیں، بہرے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ یہ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور فرما بردار مسلمان اس دن بے خوف ہوں گے اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں جنت کی عظیم الشان نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ جہنم میں ان کا چیخنا، چلانا، فریادیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی سازش کا ذکر کیا گیا۔ سورہ زخرف کی اپنے سے ماقبل سورہ شورى کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شورى کی ابتدا اور آخر میں قرآن پاک کا وصف بیان کیا گیا، اور سورہ زخرف کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوئی۔ اس کے بعد سورہ دخان، یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں، 59 آیتیں ہیں۔ عربی میں دھوئیں کو، اسموک کو دخان کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ دخان رکھا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا اور اس رات میں اللہ کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریاد کریں گے اور ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو اب کہاں ایمان لائیں گے؟ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اور اس کی مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا، فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام بتایا گیا تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو طبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلی قوموں جیسے عاد اور سمود کا انجام بیان کر کے ان کا رد کیا گیا۔ کفار مکہ کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئی اور اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنم میں جو زقوم کھانے کو ملے گا، جہنمی کھانے زقوم کے بارے میں بتایا گیا، اور سورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ برے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا تاکہ نیک لوگ خوش ہو جائیں، برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ سورہ دخان کی اپنے سے ماقبل سورہ زخرف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان ہوئی، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زخرف کے آخر میں اس دن کا ذکر کیا گیا جس میں کفار مکہ کو عذاب دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور سورہ دخان میں اس دن کا وصف بیان ہوا ہے کہ اس دن آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ اس کے بعد آخری سورت جو ہم نے تراویح میں سنی ہے وہ سورہ الجاثیہ۔ سورہ جاثیہ اس آیت کے علاوہ مکیہ ہے، قل للذین آمنوا یغفروا، اس کے علاوہ مدنیہ ہے، مکیہ ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع ہیں، 37 آیتیں ہیں۔ جاثیہ کا مطلب ہے کہ زانوں کے بل گرا ہوا، زانوں جیسے 2 زانوں بیٹھتے ہیں، زانوں کے بل گرا ہوا۔ اس کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوئی ہوگی، قیامت کی اتنی شدت ہوگی، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جاثیہ رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں رات اور دن کی تبدیلیوں میں آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے، قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اسی کی ذات کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ تورات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو دین، حلال و حرام کے بیان، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملات کی روشن دلیلیں دی، لیکن انہوں نے
حضور کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لے لی، اور علم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا۔ برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں ہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال بیان فرمائے گئے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئی، نیک عمل کرنے والے مسلمانوں اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی۔ سورہ جاسیہ کی اپنے سے ماقبل سورہ دخان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دخان کے آخر میں قرآن پاک کا تعارف بیان کیا گیا، اور سورہ جاسیہ کی ابتدا میں بھی قرآن مجید کا تعارف بیان ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کائنات کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔